الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 کے تعلق سے کافی کچھ باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس آڈیو میں چند آخری گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر کو مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں آیت نمبر 5 کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، ایک چیز کا ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہیں پر جب یہ اس کی تفسیر شروع کی تھی اس آیت کی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ متقین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد یہ کہا کہ 5 نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، 6 صفات ہے۔ تو غلطی نہیں ہوئی تھی، میں نے جو پڑھا تھا وہ صحیح پڑھا تھا، اور 5 صفات کا ذکر تھا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان آپ لوگوں کو وسوسہ دلا سکتا ہے کہ یہ تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ان کی تفسیر سننا، کیا ان سے مطلب سننا، کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا وسوسہ مت آنے دیجیے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں احتیاط کرنے کی اور جو پڑھا اسے بیان کرنے کی۔ تو میں نے 5 ہی پڑھا تھا اور 6 بھی پڑھا ہے۔ جب میں نے 5 کہا تھا کہ 5 صفات ہیں، تو 5 صفات اس تفسیر میں لکھی ہوئی تھی، یعنی تبیان القرآن میں 5 صفات کا ہی انہوں نے شمار کیا ہے، اور اس کے بعد تفسیر نعیمی وغیرہ میں 6 صفات کا انہوں نے 6 شمار کیا، 6 کے صفات کو گنا ہے۔ کیسے؟ تبیان القرآن میں جو اس آیت میں جو چل رہا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن سے پہلے کی دوسری جو کتابیں ہیں آسمانی، ان پر بھی ایمان لائے ہیں، ان دونوں کو آپ نے ایک ہی صفت گنا ہے، اس لیے آپ نے 5 لکھا ہے۔ باقی دوسری تفاسیر میں ان کو الگ الگ صفات گنی ہیں، تو اس لیے 6 صفات ہیں۔ تو یہ اس وقت تبیان القرآن میں 5 پڑھی تھی تو 5 بیان کر دی، بعد میں 6، تو میں نے کہا کہ شاید غلطی ہو گئی، لیکن غلطی نہیں، دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ضروری چیز عرض کرنا تھی، اسے سمجھ لیجئے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا وما انزل من قبلک، جس کا ہم نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن و حدیث، اس پر بھی ان کا ایمان ہے، متقین کا، مومنین کا، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں کتابیں اور صحیفے، ان پر بھی وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، جو اہل کتاب وغیرہ جو تھے اور اس میں سے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہاں پر من قبلک فرمایا، جو یعنی پہلے کتابیں نازل ہوئیں۔ من بعد کا یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے، ہے نا، یہ نہیں ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب یا جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے، نہیں۔ پہلے کا ذکر کیا، جو پہلے نازل ہو چکی ان پر ایمان لائے ہیں، آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کے بعد کا ذکر ہے ہی نہیں۔ یعنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا، کوئی اور کتاب آنے والی ہوتی، تو قرآن پاک یہاں پر صرف من قبلک نہیں فرماتا،
آپ سے پہلے والی جو کتابیں نازل ہوئی صرف یہی نہیں فرماتا بلکہ یہ بھی فرما دیا جاتا کہ جو کچھ آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو قرآن پاک نے صاف طور پر یہ بتا دیا، اعلان فرما دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ ہی کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی ہمارے علماء کی سوچ دیکھیے آپ، ایک آیت سے کتنے مسائل کیا کیا سوچتے، ایک ایک لفظ سے صرف کتنا من قبلک ایک جملہ ہے، من قبلک، اس سے کتنا بڑا مسئلہ ثابت کیا۔ تو یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ایسا دریا ہے کہ بس غوطے لگا کر کے جتنی آپ میں طاقت ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہیرے موتی جواہرات نکالتے رہیے، جس کی جتنی حیثیت، جس کی جتنی طاقت، وہ نکالتا رہے اور لوگوں کو فیض پہنچاتا رہے۔ یہ تفسیر کا دریا ایسا سمندر ہے۔ الحمدللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ جو ہم نے 4 آیتوں کی تفسیر مکمل کی ہے، تو 4 آیتوں کی تفسیر کے بعد در منصور میں ایک واقعہ نقل ہے، وہ سماعت فرما لیں، پھر میں انشاءاللہ اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں۔ ابن النجار جو ہیں، ان کی تاریخ کتاب کا نام ہے تاریخ ابن نجار، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس کے حوالے سے امام سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں یا سائرین کہ ہمارا قافلے میں تھے اور ہم لوگ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے۔ جب ہم لوگ وہاں پر رکے، ہمارا قافلہ، ہم نے وہاں پر یعنی رات کے وقت میں قیام کرنے کے لیے خیمے وغیرہ لگانے لگے، تو وہاں کے لوگ جو تھے، لوکل جو وہاں رہنے والے تھے، لوکل پاپولیشن والے، وہ لوگ آئے، قریب میں رہتے تھے، وہ لوگ فوراً ان کے پاس ہے کہ یہاں مت لگاؤ، یہاں مت ٹھہرو، اس جگہ مت ٹھہرو، فوراً کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ یہاں آج تک جو بھی ٹھہرا ہے، جو بھی یہاں پر رکا ہے، اس مقام پہ رکا ہے، اس کا مال و متاع لوٹ لیا گیا ہے۔ یہاں ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں قتل بھی کر دیتے ہیں، مال بھی لوٹ لیتے ہیں، لوٹ کر چلے جاتے ہیں، تم لوگ یہاں مت ٹھہرو۔ تو یہ سن کر وہ کہتے ہیں، جو بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے جتنے ساتھی تھے وہ سب کے سب فوراً دوسری جگہ کی طرف روانہ ہو گئے، پر میں وہیں پر رکا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کا ایمان تھا، حدیث پاک پر مکمل ایمان تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کئی گھوڑ سوار ہاتھوں میں تلوار لے کر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، پر جیسے ہی وہ قریب آنا چاہتے، مجھے مارنے کے لیے آنا چاہتے، ایسا لگتا کوئی دیوار سے ٹکرا کر واپس چلے جا رہے ہیں۔ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، پر ایسا لگ رہا تھا کہ ایک باؤنڈری سی بن گئی ہے جس سے وہ ٹکرا کر واپس چلے جا رہے ہیں۔ اندر کوئی آ نہیں پا رہا تھا، ایک فصیل جیسے بن گئی، ایک باؤنڈری جیسی بن گئی تھی جس کے اندر وہ نہیں آ پا رہے تھے۔ کافی کوششیں کرتے، ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے رات میں مارتے، حملہ کرتے، چلے جاتے، پھر آتے، پھر حملہ کرتے، پر کامیاب نہیں ہوتے، چلے جاتے کئی مرتبہ۔ اور یہ کہتے مجھے ڈر کے ماری نیند نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ ایسے حملہ کر رہے ہیں، میرا مال بھی چلا جائے گا، میری جان بھی چلی جائے گی، پر میں جاگتا رہا، سویا نہیں میں، اور میں دیکھتا رہا کہ آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، ہر طرف سے کوشش کر رہے ہیں، پر میرے قریب نہیں آ پا رہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور آخر کار فجر کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی، اس کے بعد ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا۔ میں نماز وغیرہ پڑھ کے وہاں سے میں جب روانہ ہونے لگا تو راستے میں ایک بزرگ جو ہے، یعنی تھوڑی بڑی عمر کا آدمی، وہ مجھے آ کر ملا اور آ کر کہتا ہے ایک بات بتاؤ، کیونکہ اب دن تھا تو اب دن میں حملہ ہونے کا ڈر ختم ہو گیا تھا، چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ تو وہ بوڑھا شخص، یعنی وہ بڑی عمر والا جو تھا، وہ آ کر کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤ، تو انسان ہے کہ جن ہے؟ تو انسان ہے یا جن ہے؟ میں ان ڈاکوؤں کا سردار ہوں اور ہم نے رات میں تقریباً 70 مرتبہ تجھ پر حملہ کیا، تلواروں سے 70 مرتبہ تجھ پر حملہ کیا، پر ہم تجھ تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ ایسا لگتا تھا کوئی لوہے کی دیوار ہمارے سامنے آ گئی ہے،
ہم سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے, تلواریں مارتے اس دیوار پر, اس پر پھر بھی کوئی اثر نہیں, اس جگہ سے ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے. 70 مرتبہ ہم نے حملہ کیا لیکن تجھ تک نہیں پہنچ پائے. اب تو بتا, تو انسان ہے یا جینے, کیا بات تھی, کیا کس وجہ سے ہم اندر نہیں آ پائے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بات صرف یہ تھی کہ میں جن نہیں انسان ہی ہوں, لیکن بات یہ تھی کہ مجھے حدیث پاک پر مکمل یقین تھا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو سنی ہے. وہ حدیث شریف یہ ہے کہ جو کوئی رات میں 33 آیات قرآن کی 33 آیات پڑھ لے گا تو کوئی درندہ, سخت ترین آدم خور درندہ یا کوئی ڈاکو, کوئی چور اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا. تو میں نے وہ 33 آیتیں جو تھی 33, میں نے وہ 33 آیات پڑھ لی تھی. اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے حملوں سے بچایا. حدیث پاک سماعت فرمائے, من قرأ فی لیلۃ 33 آیہ لم یضرہ فی تلک اللیلۃ سبع دار ولا لص طار وعوفی فی نفسہ واہلہ ومالہ حتی یصبح. جس نے 33 آیات رات میں پڑھ لیں تو کوئی آدم خور یا بہت خطرناک درندہ یا چور ڈاکو سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, نہ ہی اسے, نہ ہی اس کے مال کو, نہ ہی اس کے اہل و عیال کو. پوری رات امن و امان میں رہے گا الحمدللہ. تو یہ حدیث پاک کی برکت سے مجھے یہ حملہ نہیں ہوا. تو اس شخص نے کہا کہ اب اتنا تو نے سنا دیا تھا, وہ آیات کون سی ہے وہ بھی مجھے بتا دے. تو آپ نے اسے وہ 33 آیات بتائیں. تو وہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی غرض سے یہ واقعہ پورا میں نے بیان کیا ہے. تو وہ آیات جو ہے 33 آیتیں, انہیں آپ لوگ ابھی ہو سکے تو لکھ لیں, اور اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تو یاد بھی کر لیں. مجھے یاد نہیں, یقین مانیے میں بتا رہا ہوں, میں بھی کوشش کروں گا یاد کرنے کی, آپ لوگ بھی کوشش کیجئے. اور ایسا کہیں واقعہ, ایسا کوئی حالات اگر پیش آتے ہیں تو ضرور پڑھیے, بلکہ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرا کے پڑھنے کی عادت ڈالیے. تو انشاءاللہ حدیث پاک کے مطابق انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گا, رات بھر محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ایسے ہی کسی حادثے میں ہماری موت لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ الگ بات ہے, پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو مقدر ہمارا ہو چکا ہے اس کے آگے پھر ہم نہیں پڑھ سکتے. تو آیات جو 33 آیات ہیں وہ کون سی ہیں وہ سماعت فرمائیں. کہتے ہیں سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیت جو ہم نے ابھی تفسیر مکمل کی. تو یہ تفسیر اسی لیے امام جلال الدین سیوطی نے یہاں پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ 4 آیات مکمل ہو گئی ہیں, تو اب یہ واقعہ بھی لکھا. تو یہ 4 آیتیں جو سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیات, اس کے بعد آیت الکرسی, آیت الکرسی کے بعد میں اس کے بعد کی 2 آیات ایک ساتھ, یعنی آیت الکرسی سے لے کر 2 آیات اور خالدون, یعنی وہ 2 آیت ختم ہوتی ہے. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر سورہ بقرہ جہاں پر ختم ہوتی ہے. تو کتنی ہو گئی؟ 4 پہلے والی سورہ اور پھر اخلاص, آیت الکرسی سے لے کر 2 اور, تو 3 یہ 4 3 7 اور 3 آخر کی, یعنی 10 یہاں پر ہو گئی. تو یہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ہیں. اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ 3 آیات سورہ اعراف کی انا ربکم اللہ, آیات نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ اعراف کی 54 55 اور 56, 54 55 56, یہ 3 آیات
پھر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو 110 نمبر کی آیت ہے وہ، پھر 10 آیتیں سورہ صافات کے شروع کی، یہاں سے سورہ صافات شروع ہوتی ہے 1 سے لے کر 11 تک، یعنی یہ 10 آیتیں یہ، اور پھر سورہ رحمان کی آیتیں ہیں جو یا معاشر الجن والانس سے شروع ہوتی ہیں، سورہ رحمان کی 33، 34 اور 35، 33، 34 اور 35، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری کی آیت لو انزلنا ھذا القرآن، یہاں سے شروع ہوتی ہے آخر سورہ حشر تک، یعنی آیت نمبر ہے 21، 22، 23 اور 24، 21، 22، 23 اور 24، اور پھر 2 آیتیں قل اوحی الیہ اور وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ سورہ جن کی 3 اور 4 آیت ہیں، سورہ جن کی 3 اور 4 آیات۔ تو یہ آیتیں 33 آیتیں یہ جو ہے ان کی بڑی فضیلت ہے، ہو سکے تو یاد کیجئے، نماز میں بھی پڑھتے رہیے، اور اس کے علاوہ ایسے مواقع جو ہیں وہاں پر بھی پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور صرف یہ بچے رہیں ایسا ہی نہیں ہے، یعنی ان سے ہی بچ جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے، اس کی اور فضائل بھی ہیں کہ حدیث پاک اور انہوں نے آگے بتاتے ہیں۔ یہ حضرت شعیب بن حرب وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کننا نسمیہا آیات الحرز، ہم ان آیات کو آیات حرز کہتے تھے، کیوں کہ اس میں شفا ہے۔ کس سے شفا ہے؟ 100 بیماریوں سے شفا ہے، سبحان اللہ، 100 بیماریوں سے شفا ہے۔ کسی مریض کے پاس یہ آیات 33 آیت پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ 100 بیماریاں جو ہیں، ان 100 بیماریوں میں کیا کیا ہے اس میں سے وہ کچھ گناتے ہیں کہ ان 100 بیماریوں میں سے بڑی بڑی بیماریاں، پاگل پن، جذام یعنی کوڑ، برس جو سفید دھبے وغیرہ ہو جاتے ہیں، کوڑ، یعنی ان کے لیے بھی یہ آیات شفا ہے۔ تو ابھی یہ اگر کہیں یہ مرض، اگر جو وبا چل رہی ہے کرونا کووڈ وغیرہ کا، اگر کہیں ہو موقع ملے تو کوشش کیجیے، اگر یاد نہیں تو قرآن پاک ساتھ میں لے کر اس کے پاس پڑھیے زور سے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر اس کے نصیب میں شفا ہوگی تو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن علی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو ہم نے ہمارے شیخ کے پاس پڑھا، یعنی ہمارے بزرگ جو تھے قبیلے کے، سمجھ لیجیے خاندان کے، ان کو فالج ہو گیا تھا، لقوہ مارا گیا تھا، جب ان پر پڑھا، ان کے پاس آیات پڑھی گئیں تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جیسے اللہ عز و جل نے ان کو اس شفا سے، اس بیماری سے شفا عطا فرما دی، یعنی فالج بھی دور ہو جاتا ان 33 آیات کے پڑھنے سے۔ تو یہ 33 آیات جو ہیں، 33 آیات بڑی ہی فضیلت والی ہیں، سارا قرآن فضائل والا ہے۔ پر دیکھیے قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان الفاظ کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کی فضیلت وغیرہ حاصل ہوتی ہے، تو جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ان حالات کے حساب سے ان لفظوں والی آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ بہت ڈیٹیل میں جانے کی میں صحیح نہیں سمجھتا، بس مختصر طور پر عرض کر دیا ہے، ہو سکے تو اسے عمل میں لائیں۔ اچھا، اب یہ 33 آیات کے علاوہ جو میں نے سورہ بقرہ کی پہلی جو سب سے پہلی بتایا کہ 10 آیات جو ہیں، 4 یہ، ایک آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، اور پھر للہ ما فی السماوات سے لے کر کے آخر تک، یہ 10 آیات جو ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ وہ بھی ایک آخری سماعت فرما لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت میں سورہ بقرہ کی یہ 10 آیات پڑھی تو شیطان اس کے پاس نہیں پہنچے گا، اور جس نے رات میں پڑھی تو صبح تک شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی کوئی
مکروہ چیز یعنی جس سے اسے تکلیف ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ ہی اسے، نہ ہی اس کے اہل و عیال کو، نہ ہی اس کے مال میں۔ تو یہ، اور یہاں بھی یہ فرمایا کہ پاگل کے پاس اگر پڑا جائے تو اسے بھی افاقہ ہوگا، اسے بھی پاگل پن دور ہونے کی بشارت ہے۔ وہ یہی 10 آیات ہیں، پہلی 4 یہ یوقنون تک، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2، اور پھر آخر کی 3 آیات للہ ما فی السماوات سے لے کر۔ تو الحمدللہ یہ فضائل چند ایک میں نے عرض کیے، کافی طویل ہو گیا یہ آڈیو، میں سوچ رہا تھا چھوٹا ہوگا، لیکن تو یہ انشاءاللہ یہاں پر ہماری سورہ بقرہ کی 4 آیات مکمل ہوئیں۔ تو یہ آڈیو طویل ہو گیا، اسے 2 ہی کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں یاد کرنے اور یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔